الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سامعین محترم، یہ دنیا جہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو تھوڑی سی مہلت دی ہے، یہاں انسان کی مہلت ختم ہوگی اور یہ دنیا کی مہلت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ابد الآباد۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہاں آدمی ہندوستان کے لائف ایکسپیکٹیشن کے حساب سے 70-72 سال جی سکتا ہے، اور یہ 70-72 سال جھونکے میں گزر جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمیشگی کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو جو عطا کیا ہے، اس لیے عطا کیا ہے کہ اس زندگی کے ذریعے سے ابد الآباد خوشحالی کو حاصل کیا جائے، ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کو حاصل کیا جائے۔ وہاں جو موتیوں کے اور سونے کے اینٹوں کے جو محلات ہیں ان کو اپنے نام کیا جائے، اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی کو عطا کیا ہے۔ لیکن دنیا چونکہ رونقوں سے بھری ہوئی ہے، آدمی بھول جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور اسی دنیا کو سجانے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ یہاں کے کپڑے، یہاں کی گاڑی، یہاں کا گھر، یہاں کی شادیاں، یہاں کی خوشیاں، یہاں کی سیر و تفریح، اسی کے پروگرام میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ آخری وقت آتا ہے جب فرشتہ پیغام اجل لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب آ جا، تیری فرصت عمل ختم ہوئی۔ جب آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے بہت خسارہ اٹھایا ہے یا نقصان اٹھایا ہے،
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی خسارے سے بچانے کے لیے بار بار متنبع کرتے ہیں، دیکھو غفلت کے شکار نہ ہو، دیکھو میرے بندو یہ زندگی کے بعد جو زندگی ہے وہ اہم ہے، اس کی طرف توجہ رکھو۔ میں نے جو تمہیں دنیا میں چھوڑا ہے یہ ایک متاع ہے، ختم ہونے والی چیز ہے، اس کی سجاوٹ میں مت لگو۔ تمہارا اصل کام میرے پاس جو نعمتیں ہیں اس کے حقدار بنو۔ یہ قرآن مجید کا اہم ترین میسیج ہے۔ اللہ تعالیٰ کئی ایک مقامات پہ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، الا قلیل، دنیا کی جو زندگی ہے، جو دنیا کی متاع ہے، دنیا کی جو سجاوٹ ہے، دنیا کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت میں بہت تھوڑی ہوں گی۔ یہاں جو اسراف کے ذریعے سے لوگوں میں نام کمایا جاتا ہے، قیامت میں کام نہیں آنے والا ہے۔ ایک شادی آپ نے لاکھوں روپے لگا کے کی، کچھ دن چرچے ہو سکتے ہیں، خاندان والے ساکھ مان سکتے ہیں، آپ نے جو مینو کھلایا ہے اس کے کچھ دن چرچے ہو سکتے ہیں، مگر قیامت میں اس کی ایک ہڈی بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ لوگ جو مرغی کی ٹانگ کھا کر ہڈی چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہڈی بھی کام آنے والی نہیں ہے قیامت میں۔ بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ یہاں پہ جو تمہیں چھوڑا گیا ہے، فما اوتیتم من شیء فما اوتیتم من شیء فما متاع الحیات الدنیا، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے دنیا کی زندگی کی ایک متاع ہے، ختم ہونے والی چیز ہے۔ اور اللہ کے پاس جو ہے خیر و ابقا، وما عند اللہ خیر و ابقا للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو کچھ اللہ کے پاس ہے بہتر ہے اور ہمیشہ، آلویز، ہمیشہ اور بہتر ہے۔ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے اور اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کے لیے۔ اور دنیا میں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ متاع ہے، وہ چھین لی جائے گی۔ وہ مال دیا چھین لیا جائے گا، زندگی دی چھین لی جائے گی، خوشیاں دی چھین لی جائیں گی، سب کچھ یہ ختم ہونے والا ہے۔ لیکن اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور بہتر ہے، اس سے بہتر ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہی بات لوگوں کے ذہن نشین کراتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہیں، چاہتے ہیں کہ ہر بندہ قیامت میں اللہ کی نعمتوں سے تمتع کرتا رہے، اس لیے بار بار متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھو بندو، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہو کتنے لوگوں کو قبرستان پہنچاتے ہو، پھر بھی اس بات کو مانتے نہیں ہو
جس کو آج تم دفنا رہے ہو کل اس جگہ تم ہوگے، کچھ اور ہاتھ تمہیں دفنا رہے ہوں گے. کیوں توجہ نہیں کرتے؟ اسی دنیا میں کیوں لگے ہوئے ہو؟ ہمیشہ ہمیشہ کیا یہاں رہنا ہے؟ دیکھو میرے پاس کتنی عظیم الشان نعمتیں ہیں اور ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہیں، اس کو حاصل کرنے کی تم کوشش کرو. اب ایک آدمی کے سامنے جو دنیا میں رہتا ہے، دو آلٹرنیٹیوز آتے ہیں، دنیا اور آخرت. اور بکثرت یہ خیال ہمیں مسلمانوں میں یا اہل ایمان میں پایا جاتا ہے، دنیا بھی کمانا آخرت بھی کمانا، ایک مین میں دو تلوار لے کے چلنا، دنیا بھی شاندار ہونا اور آخرت بھی. مگر قرآن یہ تصور نہیں دیتا ہے. قرآن یہ تصور دیتا ہے کہ اگر تم دنیا کھو گے تو آخرت ملے گی، دنیا میں قربانی دو گے تو آخرت ملے گی، اللہ کے لیے مشکلات اٹھاؤ گے تو آخرت ملے گی. دو جگہ اللہ تعالیٰ نے دنیا چاہنے والوں کے خسارے کا تذکرہ کیا ہے اور آخرت چاہنے والے کو کامیاب قرار دیا ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی جنت چاہتا ہے، آخرت کی نعمتیں چاہتا ہے، اس کے لیے زندگی گزارتا ہے، زندگی کے ایک ایک پل کو اس کے لیے خرچ کرتا ہے کہ آخرت میں اچھا گھر بنے، نزد لہو فی حرثی، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے. لیکن ایک دوسرا ہے، ومن کان یرید حرث الدنیا، دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، میرا بہترین گھر بنے، میرا بہترین مقام بنے، میرا بہترین عہدہ ہو، میرے بچے خوش خرم ہو، اسی کے لیے میں زندگی کے ہر پل کو خرچ کر دوں. نؤتہ منہا، دے دیں گے ہم. لے لو، بچے ڈاکٹر، انجینئر، مینیجر، گھر بہترین شاندار گھر، اس کے بعد اور کئی پلاٹ لے لو، گاڑیاں بہتر سے بہتر گاڑی لے لو. نؤتہ منہا، دے دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد اللہ نے جو بات فرمائی، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے. ہمارا یہ تصور کہ دنیا بھی ہو اور آخرت بھی شاندار ہو، زندگی پوری دنیا کے لیے کھپے اور آخرت بھی ملے، یہ تصور کو آیت کاٹ رہی. اگر تم آخرت کی بہتری چاہتے ہو تو اس کے لیے ارادہ کرو، اس کے لیے کوششیں کرو. دنیا کے لیے تمام کوششیں، دست و پا کی ہر حرکت دنیا کے لیے، دماغ میں ابھرنے والا ہر خیال دنیا کے لیے، ہر چیز دنیا کے لیے، اور پھر بھی تم آخرت چاہتے ہو؟ نہیں، ہم تمہیں دنیا دے دیں گے، نؤتہ منہا. لوگ بولیں گے کہ بڑا مالدار آدمی، اچھا آدمی ہے، خوشحال آدمی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جو صرف دنیا کے لیے زندگی گزارتا ہے، جس کے تصور میں آخرت کا گھر ہی نہیں ہے، اس کو ہم دنیا تو دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں کوئی اس کا مقام نہیں ہے.
ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، جو کوئی عاجلہ عجلت میں جو چیز ملتی ہے یعنی دنیا، جو کوئی دنیا چاہتا ہے ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، اور اس کے چاہنے کے مطابق نہیں، ہمارے چاہنے کے حساب سے، اور ہم جس کو چاہیں جتنا چاہیں ہم دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم جعلنا له جہنم، اس کے لیے ہم دوزخ میں مقام بنا دیں گے۔ دنیا تو دے دیں گے، مالک میرے بیٹے کی شاندار شادی ہو کے کئی دن تک چرچے چلے، ڈو اٹ، کرو، لیکن قیامت میں کوئی مقام نہیں ہوگا۔ ثم جعلنا له جہنم، اس کے لیے جہنم ہے، کیوں؟ اس نے دنیا چاہی، من کان یرید العاجلہ، دنیا اس نے چاہی، اور ہم نے اس کی چاہت کے مطابق نہیں دیا، اس کو دنیا ہم نے اپنی چاہت کے مطابق دیا، جتنا دینا چاہا ہم نے دیا، لیکن چونکہ تم صرف دنیا چاہتے تھے ہم تمہارے لیے جہنم رکھیں گے۔ یصلاھا مذموما مدحورا، اس میں وہ تپے گا، اپنے آپ پہ ملامت کرتے ہوئے، اے کاش کہ وہ شادی نہیں کرتا، غریبوں میں وہ خرچ کر دیتا، اے کاش کہ میں اپنی زندگی کو اللہ کے لیے لگاتا، اے کاش میں اپنی زندگی کو صرف نمازوں کی حد تک ہی محدود نہ رکھتا، آگے بڑھ کے دین کے بہت سے کام کرتا۔ مذموما مدحورا، اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہے اور گھرا ہوا ہے پریشانیوں میں، دوزخ کی پریشانیوں میں۔ اس کے مقابلے میں کنٹراسٹ کے طور پہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو پیش کرتے ہیں، دنیا میں تو رہتا ہے لیکن اس کا تصور صرف آخرت کا حصول ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو آخرت کا گھر چاہتا ہے، دنیا ملی نہیں ملی اس کے تصور میں بس آخرت ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کے نبی کے راستے پہ چلنا ہے، دنیا جدھر جائے اسے کوئی فکر نہیں، اس کی چاہت بس آخرت ہے۔ جو آخرت چاہتا ہے، اور خالی چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھ کے آخرت چاہ رہے ہیں، ہماری آخرت رہین منتیں صرف 5 وقت کی نمازوں کے لیے۔ صحابہ کرام کی پوری زندگیاں اسلام کے لیے لگی تھی، ان کے جسموں سے جو پسینہ نکلتا تھا اسلام کے لیے نکلتا تھا، ان کے جسموں سے جو خون بہتا تھا اسلام کے لیے بہتا تھا، ان کے پیٹ میں جانے والی غذا جو انرجی پروڈیوس کرتی تھی وہ انرجی اسلام کے لیے خرچ ہوتی تھی، اور ہم مالک نماز پڑھ لیے جنت دے دے، یہ ہمارا تصور ہے۔ ہمارا تصور کیسا اسلام ہے؟ پاکستان کا ایک مزاحیہ شاعر ہے، آپ لوگ بھی دیکھیں گے اس کو، انور مسعود نام ہے ان کا، بزرگ شاعر ہیں، بڑا اچھا طنز کیے وہ۔ انہوں نے کہا کہ مالک قربانی کی عید پر انہوں نے قربانی دی، تو انہوں نے کہا کہ مالک میں نے قربانی دے دی ہے، بس تجھ سے دعا ہے کہ اس کے پورے اجر کو ڈالر میں بدل دے، جنت میں نہیں، اس کے اجر کو ڈالر میں بدل دے۔ یہ ہمارا تصور ہے اسلام کا۔
ہمارے سجدے، مالک کچھ دنیا دے دے، میں نے سجدہ کیا نا، مالک میں نے عمرہ کیا نا، میری بچی کی شادی کروا دے، مالک میں نے روزے رکھے ہیں پورے 30 دن کے، ذرا دنیا سنوار دے میرے مالک۔ یہ ہمارا تصور اسلام ہے۔ کیا جوان، کیا بوڑھے جن کے پاس یہ تصور نہیں ہے کہ زندگی اسلام کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے پیغام کو غالب کرنے کے لیے ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی اسلام کے سربلندی کے لیے خرچ ہوا ہے۔ یہ کوشش وسعى لها سعيها، آخرت کے لیے ایسی کوشش ہونی چاہیے۔ حالات جو آتے ہیں اللہ تعالیٰ مومنین کو چھانٹنے کے لیے لاتا ہے کہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے، سعى لها سعيها، وهو مومن، وہ مومن بھی ہو، اللہ کے لیے کوشش ہو اور مومن ہو، ایمان والا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی کوششیں قیامت میں مشکور ہوں گی، قبول ہوں گی۔ بس یہی ہے کہ مالک میری جو بھی دینداری ہے اس کو ڈالر میں بدل دے۔ ہماری زندگی ہے، نمازیں، روزے، جتنی ہماری دعا ہیں صرف فی الدنیا حسنہ کی حد تک محدود ہو کے رہ گئی۔ فی الدنیا حسنہ، ختم۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے، اور اسلام، ایمان، اس کے مطالبے، اسلاف سے ہمارا تعلق، ان سے ہمارا ربط، کوئی فکر نہیں، بس دنیا ہونا۔ بس بچپن میں بتا دیا گیا کہ 5 وقت نماز پڑھ لو، مالک پڑھ لیا، مجھے دنیا دے دے۔ ایک ٹرینڈ چل نکلا ابھی، بچوں کو حافظ کرایا تو آگے چل کے اچھے ڈاکٹر انجینئر بنتے، بول کے کیا شریک کرا رہے لوگ حفظ میں۔ یہ آخرت میں قرآن کی تحفیظ ہے، اسے دین کا کام ہوگا، اللہ خوش ہوگا، یہ تصور نہیں ہے۔ کوئی امریکہ سے، لندن سے یا کہیں سے ایلیٹ سوسائٹی سے تصور آ گیا کہ بچے جب حفظ کرتے ہیں تو دماغ اتنا تیز ہوتا ہے کہ بہترین ڈاکٹر انجینئر بناؤ، مالدار لوگ ڈال رہے ہیں، میرا بچہ پہلے ہی حافظ بنے۔ بس یہ تصور حفظ کا، مالک میرے اجر کو ڈالر میں بدل دے، میرا بچہ حفظ کر لیا، مالک اسے ڈاکٹر بنا دے۔ میں ڈاکٹری کے خلاف نہیں ہوں، ڈاکٹری بھی اللہ ہی کا علم ہے، لیکن تصور کیا ہے حفظ کا، اور آپ کس تصور سے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں؟ کہ ڈاکٹر اس لیے بناتے ہیں کہ آپ کی ڈاکٹری کے ذریعے سے اسلام کا فائدہ ہو، یا اس لیے کہ ایک بہترین زندگی بچہ گزارے، اس لیے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں؟ آج یہودی جتنے بھی ہیں دنیا میں بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، ان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ میری ڈاکٹری کے ذریعے سے یہودیت کو فائدہ پہنچے، میرا اپنا فائدہ سیکنڈری۔ جتنے مالدار یہودی ساری دنیا میں ہیں، پورے یہودیوں کا اولین نقطہ کہ میرا مال یہودیت کے لیے فائدہ پہنچائے۔ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں کہ بیٹا بہترین ڈاکٹر بنے، تیرے لیے خوبصورت بیوی ملے گی، شاندار گھر بنے گا، اور تیری زندگی بہتر ہوگی۔ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمارا تصور ہے، اور اس تصور کو اس حفظ سے جوڑ رہے ہیں۔ اس لیے قوم غلام ہے،
علم کو کوڑیوں سے جوڑنے والے جو قوم ہوتی ہے وہ غلام ہوتی ہے، علم کو جو مقصد سے جوڑتی ہے وہ سربلند ہوتی ہے۔ نوٹ کریں، جو بھی قوم علم کو اپنی کوڑیوں سے، اپنی زندگی سے جوڑتی ہے، محکوم و غلام بن جاتی ہے، جس کے اوپر ظالم تھوپ دیے جاتے ہیں۔ جو قوم اپنے علم کو اپنے مقصد سے جوڑتی ہے وہ سربلند ہوتی ہے، حکمرانی کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے۔ آج ہم ڈاکٹری کے کیوں مخالف؟ ہم مخالف نہیں ہیں، لیکن ڈاکٹری کا جو تصور ہے اس کے ہم مخالف ہیں۔ انجینئرنگ اس کا جو تصور ہے اس کے ہم مخالف ہیں۔ آپ کی ڈاکٹری، آپ کی انجینئرنگ، آپ کا جو بھی علم ہو اسلام کے لیے فائدہ پہنچائے۔ ارے ہم بچپن میں جاتے تھے، مل ہوتی تھی، دھان جہاں پہ ڈال کے ادھر سے چاول نکلتے تھے، دھان کی مل، تو مین مقصد ہوتا تھا چاول لانے کا۔ ساتھ میں ہماری والدہ ایک چھوٹی سی تھیلی دیتے تھے، میاں ذرا کونڈا بھی لا لے بازو سے۔ کبھی والدہ نہیں بولتی تھی بیٹا پہلے کونڈا لے کے آؤ، چاول اہم ہوتا ہے، مین پروڈکٹ چاول، کونڈا تو مل جاتا ہے۔ ویسے ہی دنیا کونڈا ہے، براؤن ہے، مل جاتا ہے۔ یہ دین کا کام کرنے والوں کے لیے بھی دنیا ملتی ہے، دنیا میں لط پت ہونے والوں کے لیے بھی دنیا ملتی ہے۔ دنیا تو بائی پروڈکٹ ہے، یہ مین پروڈکٹ ہو نہیں سکتا، اور ہم نے اس کو اپنا مین پروڈکٹ بنا لیا ہے۔ حضرت گرامی جب ایمان دل میں رکھتے ہوئے جب تصور بدل جاتا ہے، لوگ یہ بولتے ہیں کہ مالک میرے ایمان کا نتیجہ ڈالر میں بدل دے، جو کہ ہم ہیں، تو پھر اللہ تعالی ذرا چھانٹنا شروع کر دیتا، ذرا ان کو چھانٹو رے، بول رہے ہیں بہت، کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں، چھانٹو۔ تو اللہ تعالیٰ تنگ حالات کو لے کے آ جاتے ہیں، انتہائی تنگ مشکلات میں پوری قوم کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ صبح اٹھے ایک ڈر کا خوف، ڈر کی کیفیت، شام میں ایک ڈر کی کیفیت، اخبار اٹھائے آنسو، کوئی الیکشن آ گیا، ہر چیز خلاف۔ بچے ہمارے کالج جا رہے ہیں، یو جی سی سے نوٹیفیکیشن آ گیا، 1 جنوری سے لے کے 15 فروری تک کالج میں پڑھنے والا ہر بچہ سوریہ نمسکار کرے۔ ایمان والے نہیں، ہم مسلمان ہیں، نہیں کرنا پڑے گا سوریہ نمسکار۔ کیا برداشت ہوگا؟ کر لے، کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اماں بولتی اس کو معلوم ہی نہیں ایمان کیا ہے، ایمان کے لیے کیا قربانیاں دیں اس کو معلوم ہی نہیں ہے، اس کو تو بس واٹس ایپ پہ جو چیزیں ہیں اسی میں اس کی زندگی فروغ پا رہی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے کرناٹک کے ایک کالج میں وہاں کے بھگواداری ہندو لڑکوں نے جمع ہو کے احتجاج کیا کہ کالج میں حجاب کو بین کرنا چاہیے، برقعے کو بین کرنا چاہیے، اور کالج کی طرف سے میک سرنڈر، کالج نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمام کے لیے ایک ڈریس کوڈ بنا دیں گے والے، اور ظاہر بات ہے وہ ڈریس کوڈ ایسا ہوگا جو مسلمانوں کے ایمان کے مغائر ہوگا۔ آپ کالج میں بچوں کو بھیجیں، ایمان سلامت نہیں، کیسے حالات آ رہے ہیں۔ آپ کچھ خریدنے جائیں، ایمان سلامت نہیں۔
یہ ایمان والوں کو چھانٹنے کا خدائی طریقہ ہے. یہ ان کی دین نہیں ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں دلی میں، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. یہ ایمان بہت برا، چھانٹو اس کو. چھانٹنے کے طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے. سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. کیا انسانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہوں نے ایمان کا دعویٰ کر دیا اور چھوڑ دیے جائیں گے؟ ارے ویری گڈ، ارے واہ، میرے کلمہ پڑھنے والے ہندوستان میں 25-30 کروڑ ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بولے گا. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایمان کا دعویٰ کیا کہ تم سمجھتے ہو کہ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، انہیں آزمایا نہیں جائے گا. ہماری پوری تاریخ آدم سے لے کے ایدم تک پوری تاریخ بتاتی ہے کہ ہم نے ایمان والوں کو ایمان والوں کی ایمان کو ہمیشہ پرکھا ہے، ہمیشہ. اور ہم نے یہ جانچنے کی کوشش کی ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، سچے کون ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ایمان کے دعوے میں جھوٹے کون ہیں. یہ جانچنے کے لیے ہم حالات کو لے کے آتے ہیں. یہ حالات یہ دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے لیے آنسوؤں کا باعث بن سکتے ہیں، لیکن ایمان والے خوش و خرم ان حالات سے گزر جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا دل دنیا میں لگتا ہی نہیں ہے. ارے چلے جائے دنیا، کوئی بات نہیں، ہم کو تو اللہ کو خوش کرنا ہے. ابھی جو ہندوستان میں حالات، نوز از بینگ ٹائٹنڈ، یہ جو خلادہ ہے تنگ سے تنگ کیا جا رہا ہے، گردن کے گرد جو خلادہ ڈال دیا گیا 2014 میں، وہ تنگ سے تنگ کیا جا رہا ہے. ہمارے حیدرآباد کے ایم پی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کوئی 2 دن پہلے. ٹرپل طلاق کی جب بل آئی تھی تو اتنا محبت کا اظہار فرمائے تھے پرائم منسٹر، پردھان منتری صاحب پارلیمنٹ میں، کہ میں مسلم خواتین پہ ظلم برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے ٹرپل قانون لے کے آیا ہوں، ٹرپل طلاق کا. تو ہمارے ایم پی صاحب نے پرسوں پوچھا، یہ بلی بائی جو معاملہ چل رہا ہے جس میں مسلم عورتوں کو نیلام پہ چڑھایا گیا ہے، وہ تمہاری محبت کہاں گئی؟ جہاں نقصان مسلمانوں کو پہنچا، اسلام کو مسلمانوں کو پہنچانا ہے، جہاں تم محبت کا اظہار کرتے ہو، جہاں ہماری مسلمان عورتوں کی، پاکیزہ عورتوں کی نیلام کیا جا رہا ہے، ان کی پاکیزگی کو، اب تمہاری محبت کہاں گئی؟ دن بدن حالات کیسے تنگ ہو رہے ہیں. یہ ان کی طرف سے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے سچے کون ہیں اور تم میں ایمان کے معاملے میں جھوٹے کون ہیں. یہ ایسا ہی نہیں، پہلے بھی بہت ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے بہت حالات، سخت ترین حالات. ہمارا یہ تصور ہے کہ جنت از ویری ایزیسٹ تھنگ ٹو گیٹ. چھوٹے بچے کو جیسا چاکلیٹ ملتا ویسا جنت ہمارا تصور ہے. جو چاہے دنیا میں کریں، جنت پکی، یہ ہمارا تصور ہے. اور کچھ لوگوں کا تصور ہے نماز پڑھ لیے جنت پکی. اللہ تعالیٰ اس تصور کو توڑ رہے ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے. ارے
جمعہ پڑھ لیا جنت، کمان کمان جمعہ آپ نے پڑھ لیا، آئیے آئیے، ڈونٹ ویٹ. کیا اس لیے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. کہ تم یوں ہی جنت میں جانا چاہتے ہو؟ کہ اتنی آسان ہے جنت؟ جبکہ تم پر وہ حالات ہی نہیں آئے. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جو تم سے پہلے لوگوں پہ حالات آئے تھے ایمان کے دعوے کے نتیجے میں، وہ حالات تو آئے نہیں. تم تو اپنے ایمان کا مظاہرہ صرف شادی خانوں میں کر رہے ہو، اسراف کے ذریعے سے اپنی اسلام کا اظہار کر رہے ہو. تم پہ حالات کہاں آئے ہیں؟ اور تم بس چلے جانا چاہتے ہو کہ میں نے اپنے پورے بچوں کی گرینڈ شادیاں کی، جنت میں بھیج دے مالک. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، کیا حالات آئے؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان پہ مصیبتیں آئیں، ان پہ مشکلات آئے. وَزُلْزِلُوا، وہ ہلا کے رکھ دیے گئے، ہلا کے رکھ دیے گئے. نبی کا جو صبر ہوتا ہے اور نبی کے ساتھ والوں کو جو صبر ہوتا ہے بہت بلند ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کا صبر کا پیمانہ بھی ٹوٹ گیا. ایسے بدترین حالات آئے ان پر، ایسے صبر آزما حالات آئے کہ نبی اور ان کے ساتھیوں کا صبر کا پیمانہ بھی ٹوٹ گیا. ایسے حالات کیا تم پہ آئے؟ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، نبی اور اس کے ساتھی ایمان والے چیخ اٹھے، مالک تیری مدد کب آئے گی میرے مولا؟ کتنے نوجوانوں کو ہم نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان پہنچایا، کتنے گھروں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے بگڑتے دیکھا میرے مالک، کتنا شوشن ہمارا ہو رہا ہے. تیری مدد کب آئے گی میرے مولا؟ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد قریب ہے، صبر سے رہو، اللہ کی مدد قریب ہے. کیا ایسے حالات ہیں تم پہ؟ ارے تم تو 5 وقت کی نماز لے کے جنت میں جانا چاہتے ہو، یا کسی کا دامن پکڑ کے جنت میں جانا چاہتے ہو. اور ہمارا رول تو یہ ہے کہ تم سے پہلے کے لوگ اتنی مشکلات سے گزرے، انہیں جنت ملی، کہ تم گزر رہے ہو ان مشکلات سے. حضرات گرامی، ایمان بہت ایمان ایسی شے ہے، پوری کائنات میں اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے. پوری کائنات میں اس ایمان کو بچانا اور اس ایمان کی شمع کو لوگوں تک پہنچانا یہ اہل ایمان کا کام ہے. ہمارا کام یہ ہو رہا ہے کہ دنیا بھی لے لو، ایمان سے کچھ کمپرومائز کر لو. یہ نہیں ہوتا. یہ ایمان کے ساتھ کمپرومائز اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کر سکتے. جیسا آپ کے کسی معاملے میں کمپرومائز آپ برداشت نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ایمان کے معاملے میں کمپرومائز، مالک مجھے تھوڑی دنیا بھی میں بھی رہ کے اس میں لطف ہوتا ہوں، میرے جنت بھی ملے، ایسا نہیں ہوتا. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان کے وہ جوہر دکھائے ہیں
اور ان لوگوں کی مثالیں پیش کی ہیں، اس سے دو باتیں نکلتی ہیں۔ ایک بات تو ہے کہ بہت جنت جنت بول رہے ہو، کیا ایسا عمل کر کے آئے تم یا ایسا عمل کر رہے ہو؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو تو اس منزل میں اپنے آپ کو پہنچاؤ۔ کیا ایمان کی منزل ہے؟ جس کو ایمان کی حلاوت مٹھاس لگ گئی وہ اب کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا کیسا ایمان ہے کہ ہم ایمان کا دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ہر طرف متوجہ ہیں، ہر طرف ہماری توجہ۔ کئی واقعات ہیں، میں قرآن مجید کا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ایمان کی کیسے جوہر ہیں دیکھیں۔ اور لوگ ایمان کو حاصل کرنے کے بعد پھر کسی کو کیری نہیں کرے۔ ہم ایمان کا دعویٰ بیوی کے سامنے صحیح طور پہ نہیں کر سک رہے، اس لیے کہ اس کے مطالبات ایمان سے ٹکرائیں تو ٹھیک ہے بیگم آپ کی مطالبات رائٹ۔ یہ پورے گھروں کی داستان ہے۔ ارے تیرا مطالبہ بھی میری ایمان سے ٹکرا رہا، کوئی بول رہا نہیں؟ بیٹے تمہارے جو مطالبے ہیں ہمارے ایمان سے ٹکرا رہے ہیں، کوئی نہیں بول رہا۔ تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک واقعے کو کئی مقامات پہ بیان کیا ہے، میں ایک جگہ سے وہ واقعہ بیان کرتا ہوں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کو بلایا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ہرایا جا سکے، آپ کی نبوت کو چیلنج کیا جا سکے۔ ایک دن مقرر ہوا یہ کہ جادوگر اس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا پھینکنے کے بعد وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہم غلطی پہ ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا، قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، اعلان کیا اب ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ یہ کس کے سامنے؟ ادھر مسجد کے کونے میں بیٹھ کے نہیں، قاہر بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، ہفت اقلیم کا بادشاہ، جسی قہاری کے چرچے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور قیامت تک کے لیے فرعون ایک مثال بن گیا ہے۔ اس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں، قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ بھون چکا ہو گیا فرعون، کہنے لگا قالوا آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر۔ ارے میرے اجازت دینے سے پہلے تم ایمان لے کے آ گئے؟ کیسا بادشاہ ہے دیکھیے، میری اجازت ضروری تھی ایمان لانے کے لیے، قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے تم ایمان لے کے آ گئے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ جو عصا پھینکے ہیں حضرت موسیٰ، یہ بہت بڑا جادوگر ہے جس نے تم کو یہ جادو سکھایا ہے، اس لیے کہ اس نے عصا پھینکا، تمہارا جادو پلٹ گیا اور تم ایمان کا اظہار کر رہے ہو۔ مجھے تو ایسا لگ رہا۔ تو اس نے کہا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ
عذابا وابقا. اچھا میرے سامنے ایمان کا اظہار، اور وہ بھی رب موسیٰ و ہارون پہ ایمان کا اظہار. اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سم سے کٹواؤں گا اور کھجور کے تنے پر تم کو لٹکاؤں گا سولی پر. اللہ کہہ رہے ہو، رب کہہ رہے ہو، اب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرے اور تمہارے رب کے درمیان کون کس کا عذاب مضبوط ہے اور جو باقی رہنے والا ہے، معلوم ہو جائے گا. رب بول رہے ہو میں تمہیں مخالف سم سے ہاتھ اور پیر کٹوا کے لٹکا دوں گا، معلوم ہو جائے گا. وَلَتَعْلَمُنَّ مَنْ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى، معلوم ہو جائے گا تمہیں. اب سچویشن آپ دیکھیے کیسی سچویشن ہے. یہ ایسا نہیں کہ اذان سن کے آگے جب چاہے آگئے مسجد میں نماز پڑھ لیے، گھر گئے بہترین کھانا کھا لیے اور یہ کہہ رہے کہ ہم مسلمان، میں بھی مسلمان، میں بھی ایمان والا. یہ سچویشن دیکھیے، ایک قاہر بادشاہ ہے اور اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم مجھے ناراض کیے ہو، میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ کے تمہیں لٹکا دوں گا. جواب بڑا انٹرسٹنگ ہے، بہت زبردست جواب ہے. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انك تقضي هذه الحياة الدنيا. اس نے کہا اب ایک چیز ہم پہ روشن ہو گئی ایمان کی، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. یہ معلوم ہونے کے بعد لن نؤثرک، اب ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے. You cannot be preferred now. یہ بات کھل کے آ گئی ہم پر. ایمان سینے میں داخل ہو چکا ہے. اب ایمان داخل ہو گیا، اب ہم تمہیں ترجیح نہیں دیں گے. جو کرنا ہے کر لے. فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کرنا، جیل بھیجنا ہے جیل بھیج دے، سولی پہ لٹکانا ہے سولی پہ لٹکا دے، جو کرنا ہے کر لے. پہلے بیوی بولتی ارے کئی کو کرے بھائی جان دو، ارے ٹھیک ہے ختم وہیں پہ. یہاں باہر کبھی تقریر اخریر کے جوش میں کچھ ایمانی مظاہرہ کرے، گھر گئے سر پکڑ لیتی کیا کر کے آئے، وہ تو ختم. یہ ہمارا ایمان ہے. رشتہ دار مل کے بولے رے کیا کر رہا، زندگی تباہ، ختم وہیں پہ. دوست بولے ختم. کس ایمان کا مطالبہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کر رہے ہیں اس واقعے کے ذریعے سے. اس واقعے کے ذریعے سے کہہ رہے ہیں کہ ایمان کے مقابلے میں جب ٹھہر جائے، اگر زبردست ظالم حکمران بھی سامنے ہو، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کرنا ہے تو کر لے. تو کیا کر سکتا ہے؟ انما تقضی فی هذه الحیات الدنیا، تو جو کچھ کر سکتا ہے دنیا ہی میں کر سکتا ہے. دیٹس آل. اصل تو ایمان کی روشنی میں یہ کام آنے والی ہے قیامت میں. یہ ایمان کی وہ زبردست واقعات ہیں جو قرآن مجید سے نکھر کر ہمارے سامنے آتے ہیں کہ مسلمانوں اگر مشکل حالات آئیں تو بکھرنا نہیں، پریشان نہیں ہونا. کہہ دو ظالموں سے فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کرنا ہے کر لو. یہ ایمان دل سے نکلنے والا نہیں ہے. جیل بھیج دو، قتل کر دو، سولی پہ لٹکا دو، کوئی چارجز لگانا ہے لگا لو. یہ ایمان دل سے نکلنے والا نہیں ہے. یہ قرآن کا میسیج ہے. اہل ایمان کو اس لیے زمین پہ رکھا گیا ہے کہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے زمین پہ کھڑے رہے. یہ پھس مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے جو اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے زندگی گزارتے ہیں اور یہ مانگتے رہتے ہیں کہ مالک میری نیکیوں کا اجر ڈالر میں بدل دے. ہم میں کا ہر یہی سوال کا مالک
میری نیکیوں کا اجر دنیا میں بدل لے۔ ایمان ہمارا یہ مطالبہ ہم سے کرے، اور اللہ ہم سے یہ ہمارے ایمان کا مطالبہ یہ کرتا ہے کہ تمہارا دنیا میں جو بھی معاملہ ہو، یہ ایمان کے ساتھ تم زمین پہ کھڑے رہو، قیامت میں جب تم آؤ گے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ ہمارا ایمان کا معاملہ کیا ہے؟ وسیم بھائی ذرا 2-4 منٹ کھینچ لیتے، ہاں، اس لیے 2-4 منٹ لیٹ ہی چلے جاؤ مسجد کو۔ 2 بجے نماز ہے، 1:50 تک کھینچتے انہوں، 1:50 کو مسجد کو چلے جاؤ۔ پھر اس کے بعد تقریر خطبہ سن لو، سلام پھیرتے 1 سیکنڈ مت رکو، نکل جاؤ باہر۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس ایمان کے ساتھ ہم کیا مطالبہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ مالک ہمیں جنت دے؟ ایمان قربانی چاہتا ہے، ایمان کی روشنی ہماری زندگیوں سے پھوٹتی رہے، لوگوں کو روشنی ملتی رہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ہم دنیا میں دیگر قوموں کی طرح زندگی گزارتے رہیں، اور صرف ڈفرنس اتنا کہ وہ لوگ اپنی عبادت کے لیے کہیں اور جائیں اور ہم عبادت کے لیے مسجد آئیں، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کی روشنی ہر شعبے پہ محیط ہونی چاہیے، عبادت سے لے کے سیاست تک ہر شعبے پہ ایمان کی روشنی محیط ہو۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔